قدرت دی ہے آپ کو بھی. اسی طرح دیکھنے کی طاقت، بصارت اللہ کی ذاتی صفت ہے. سماعت سننے کی طاقت، کلام بولنے کی طاقت، یہ صفاتیں 7 صفات، یہ صفات ذاتیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ان 7 صفات میں سے ہم کو بھی، انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حصہ عنایت فرمایا ہے. تو اس کے دینے سے ہم کو تھوڑا سا ملا، اور پھر ہماری حیات کیا ہے؟ ہماری اس کی جو حیات ہے، ہماری حیات کہاں سے ہے؟ اس کی جو بصارت ہے، ہم تو آنکھوں کے محتاج ہیں، آنکھ میں کچرا آ گیا تو کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی جو بصارت ہے وہ آنکھوں کی محتاج نہیں ہے. اس کی جو سماعت ہے وہ کانوں کی محتاج نہیں ہے. اس کا جو کلام ہے وہ زبان کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 7 صفات کا کچھ حصہ ہم کو دیا ہے، اور یہ امانت ہے. آپ جو ہے اگر کسی کو آنکھ نہیں دیا ہے، ماں پیٹ اندھا ہے کوئی، تو لٹک جائیے پورے کے پورے سائنسدان ٹیکنالوجی والے سب مل کے ایک جگہ جمع ہو جائے، انسان جنات، لاؤ آنکھ، سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے. اطباء، انجینئرز، ڈاکٹرز سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے ایک نابینا کو آنکھ لا کے بتاؤ، ایک ماں پیٹ کے بہرے کو کان دلاؤ، ایک گونگے کو گویائی دلاؤ. نہیں، دلانا تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی خلل آیا تو اس کو دور نہیں کر سکتے. کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. آنکھ میں کوئی خلل آ جائے بے بس ہو جاتی، تو آپ آنکھ کہاں دے سکتے کسی کو؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ ہیں 7 صفات. باقی صفات اس کے فعلیہ ہیں، افعال ہیں پوری، وہ بے شمار ہے. وہ جیسے گنائے گئے 99 ہیں. یہ صفات ذاتیہ میں سے اللہ نے ہم کو جو دیے ہیں، یہ امانت ہے. اس کی زندگی دی ہے ہم کو، امانت ہے. آپ خود اس کو قتل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. کیوں؟ زندگی آپ کی ہے ہی نہیں. وہ آپ کیسا ختم کرتے اپنے آپ کو؟ خودکشی جو کر رہے ہیں لوگ، آپ کیسا خودکشی کرتے؟ آپ کی جان آپ کی ہے، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو آپ قتل کیسے کر سکتے، ختم کیسا کر سکتے اس کو؟ جس نے دیا ہے وہی ختم کرنا اس کو. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آنکھ ہے، آپ لائے، وہ دی ہوئی اس کی ہے، وہ تو وہ امانت ہے آپ کے پاس. اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے بکلیٹ، یہ قرآن مجید بکلیٹ ہے، ہاؤ ٹو یوز. یہ سب 7 صفات کا استعمال کیسے کرنا ہے سکھایا گیا ہے. تو جیسا بتایا گیا ہے اسی کے مطابق استعمال کرنا ہے. کان کو، آنکھ کو، کلام کو، ناک کو، دانت کو، جیسا استعمال کرنے کا حکم ہے. اس کے خلاف اگر کیا ظلم آپ کا ہے نہیں، بلکہ ان صفات کا استعمال یہی ہے. امانت، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو جس کی امانت ہے جن کا تم واپس کرو. یہی پکڑ ہو جائے گی انسان کی کہ بھئی ہماری امانت تھی. آپ نے گانا کیسے سنا اس سے؟ وہ کان تو ہمارے دیے ہوئے تھے، آنکھ ہماری دی ہوئی تھی، آپ غلط چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس سے؟ زبان ہماری دی ہوئی تھی، آپ گالی کیسے دے رہے ہیں اس سے؟ ویسے استعمال کرنا ہے ان کو جیسے حکم ملا ہے. اس کے خلاف
ہم استعمال نہیں کر سکتے سبا صفات کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیار محبت سے ادھر آئیے، بڑے ہی پیار محبت سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو مجھے، میری ذات کو، میری صفات سبا صفات کو، صفات ذاتیہ کو، صفات فعلیہ کو، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو، قیامت کے دن کو، جنت دوزخ کو. جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان سے کلام نہیں، گفتگو ان سے نہیں ہے جنہوں نے نہیں مانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دانشور یہ جتنے خود مسلمانوں میں جو عصری تعلیم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یونیورسٹی سطحوں کے، اور دین سے واقف نہیں ہے، دیکھیے پروفیسر ہے، مسلمان ہے، کہیں کہ صاحب میں جو ہے وہ پردے کو نہیں مانتا. یہ دیکھیے پروفیسر ہے، مسلمان پروفیسر ہے، کہہ رہا ہے پردے کو نہیں مانتا ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں ماننے نہیں ماننے والے؟ آپ کون ہیں؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ نہ مانے. اسلام کا کیا بگڑنے والا ہے آپ کے نہیں ماننے سے؟ اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے آپ کے نہیں ماننے سے؟ مت مانیے. اللہ کو بھی کیوں مان رہے پوچھا میں نے. اللہ کو ہی کیوں مان رہے ہیں؟ مانتے نہیں مانتے اللہ کو؟ نہیں، میں اللہ کو تو مانتا ہوں. بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر جب اللہ کو آپ مان رہے ہیں تو اس کے جتنے احکام ہیں ان کو تو ماننا پڑے گا نا آپ کو. اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن احکام نہیں مانتی، ایسے کیسا آپ اللہ کو مان رہے ہیں؟ نہیں، پردے کا جو مفہوم ہے وہ میرے بھائی، اب یہ الگ بات ہے کہ پردے کا مفہوم کیا ہے، جو قرآن کے جاننے والے ہیں وہ بتائیں گے، حدیث کے شیخ الحدیث بتائے گا. وہ آپ تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، آپ کوئی مفسر قرآن ہیں، آپ عالم شریعت ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کو کیا معلوم اس کے کیا مفہوم ہے اور کیا نہیں ہے؟ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیسی دے رہے ہیں؟ پھر آپ پروفیسر ہیں، بڑے عقل مند ہیں، آپ پروفیسر ہیں. آپ کس کو بولتے ہیں پروفیسر؟ یعنی قابلیت کی اور علم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ حد ختم ہو جاتی ہے وہاں قابلیت کی. کسی بھی سبجیکٹ کا پروفیسر کے معنی یہ ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے. اور ریسرچ یہی ہے کہ جو چیز کا آپ نے جائزہ لے ٹاپک بنایا ہے، یو ہیو ٹو نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا ٹاپک. اس کے بارے میں آپ کو ہر چیز جاننا چاہیے. وہ ریسرچ ہے، وہ ایکسپرٹ ہے. آپ ایکسپرٹ تو ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، آپ بول نہیں معلوم. وہ کیسے ٹاپک، کیسے آپ ریسرچ کیا ہے، وہ پڑھنا کیا ہے آپ کا؟ تو حیرت ہی ہوتی ہے. آپ کو قرآنی معلومات علوم الہیہ میں آپ کو درک نہیں ہے، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے، آپ اس میں کچھ جانتے بھی نہیں. پھر یہ کیا مطلب ہے کہ میں پردے کو نہیں مانتا؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی مفتی یہ بات کہے، کوئی عالم دین، کوئی شیخ الحدیث یہ کہے کہ پردے کے فلاں حصے کو میں نہیں مانتا، تو ایک لائق توجہ بات ہے کہ حدیثوں میں انہوں نے پڑھا ہے اور شاید ان کے علم کے مطابق یہ چیز نہیں ہوگی. مگر ایک جاہل آدمی جو اسلامی شریعت سے واقف نہیں ہے، آپ کیسا بول سکتے ہیں ایسا؟
حیرتی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو، یہ دیکھیے کیا لفظ لایا، ایمان لائے ہو. بولے تو جب تم نے مجھے مان لیا ہے